عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 23 دسمبر 2022 کا یہ جمعۃ المبارک آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک جو حضرت عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس خطبہ نبوی کا عنوان ہے پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے تعاون کی ترغیب دینا کہ وہ دین کی تفقہ اور بصیرت حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کی معروضات۔ آپ نے مسلمانوں کی کچھ جماعتوں کی، کچھ قوموں کی تعریف فرمائی، خوبی بیان فرمائی، اچھائی اور بھلائی کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا حال ہوگا لا یفقہون جیرانہم، وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کا علم اور سمجھ بصیرت منتقل نہیں کرتے، ولا یعلمونہم، نہ انہیں دین کا علم دیتے ہیں، ولا یعظونہم، نہ انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ولا یأمرونہم، نہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ انہیں برائی سے منع کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وما بال اقوام، ان قوموں کا حال کیا ہے لا یتعلمون من جیرانہم، اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے اور نہ تفقہ اور بصیرت دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں اور نہ ان سے نصیحت پکڑتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم، یہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں گے، ضرور اپنے پڑوسیوں کو دین سکھلائیں، علم دیں، اس کی سمجھ دیں، انہیں نصیحت کریں، اور اللہ کی قسم ضرور ایک قوم اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کرے، بصیرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اگر سکھلانے والے، سیکھنے والے یہ عمل نہیں کریں گے لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، میں انہیں جلدی سزا کے دور سے گزاروں گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر منبر سے اتر آئے یہ خطاب کر کے، فقال قوم من ترون عنا بهؤلاء، اب لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ اللہ کے رسول یہ کس قوم کو مخاطب کر رہے تھے، کس قبیلے اور علاقے کو مخاطب کر رہے تھے، کن لوگوں کو توجہ دلا رہے تھے۔ من ترون عنا بهؤلاء، تمہارا کیا خیال ہے کس کے بارے میں رسول اللہ نے ارادہ کیا تھا؟ قال الاشعریین، کسی نے کہا اشعریین کا ارادہ کیا، اشعری قبیلہ۔ فاتوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے پھر اس خطبے کے بعد اپنی معروضات پیش کیں۔ یہاں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا پتہ چلا کہ آپ نے قوموں کا جائزہ لیا، قبیلوں کی معلومات لیں، کس قبیلے کے اندر دین کا علم کتنا موجود ہے، کس علاقے میں کس قوم کے اندر دین کی کتنی سمجھ اور بصیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مسلسل معلومات لیتے، اس کے بارے میں حالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے قوموں کے بڑے رہنما، ان کو قوموں کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کس علاقے کے کیا حالات ہیں، کس قوم کے کیا نظریات اور ذہنی سطح ہے، وہ کس ذہنی سطح کے مالک ہیں۔ اگر ایک علاقہ جہالت میں مبتلا ہو گیا، انہوں نے علم دین حاصل ہی نہیں کیا، وہ تو دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے۔
بعد میں یہ جاہل طبقہ معاشرے میں نئی خرابیاں جنم دے گا، یہ طبقہ قوموں سے پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبروں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے قوموں سے، اپنے ملکوں سے، اپنی امتوں سے، ان کے احوال سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے اور دیگر انبیاء کا معمول بھی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک جگہ پر جا کر ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو سلیمان علیہ السلام اس آرام اور سکون اور پڑاؤ کے حال میں انہوں نے تفحص شروع کر دیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ اب انہوں نے تحقیق شروع کی کہ کون کون کہاں کہاں ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیا نوعیتیں ہیں۔ اب ان کے لشکر میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، چرندے بھی ہوتے تھے، ساری مخلوقات ان کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی صفوں میں پہنچے، وہاں ان کا جائزہ لیا، کون کون موجود ہے، کون کون موجود نہیں۔ ایک نظر دوڑائی، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ، ایک نظر دیکھ کر معلوم کر لیا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب تو یہاں جتنے مرضی اغوا ہو جائیں، جو مرضی لوگ چلے جائیں، بچے گم ہو جائیں، سب کچھ زندگی کے وسائل گم ہو جائیں، کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رہی تھی، کسی بڑے کو کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ملک میں میرے دور میں کیا نقصانات ہوئے ہیں، لوگ کس سطح پر پہنچے ہیں، ہم نے ان کو کہاں پہنچانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے امت کا، قوم اور قبیلوں کا، چونکہ یہ دور مدینہ کا کافی دور گزر چکا ہے، 10 سال کا عرصہ رسول اللہ کا، اور اس عرصے میں ہر آنے والے قبیلے سے وہ پوچھتے تھے من القوم، یہ کون سے لوگ، جو قبیلہ آتا ہے، جو وفد آتا تھا، اللہ کے پیغمبر ان سے پورے حالات معلوم کرتے، محفوظ کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھی بہت حافظہ عطا فرمایا، تجزیے کی بڑی صلاحیت رسول اللہ کے اندر موجود تھی، قوموں کے حالات کو بڑی دلگیری سے معلوم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کسی کو تنگ کرنا مقصود ہے، اصلاح مقصود ہوتی، ترقی دینا مقصود ہوتا کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ یہ ہمارے دور میں پیچھے رہ جائیں، کیوں پیچھے رہ جائیں؟ اللہ کے پیغمبر اس بات کا نوٹس لیتے کہ ایک قبیلہ دین کے علم میں، مسائل میں، قرآن کی سمجھ میں، اللہ کے احکامات کے تعارف میں وہ پیچھے کیوں رہ گیا؟ اب اللہ کے پیغمبر ڈائریکٹ اس کو خطاب نہیں کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا معمول تھا۔ جب کسی قوم، قبیلے اور فرد میں کوئی کمی دیکھتے، نقص دیکھتے، عیب دیکھتے، خرابی دیکھتے تو کسی کو پرسنلی نہیں اٹیک کرتے تھے، پرسنلی کسی کو متوجہ نہیں کرتے تھے کہ فلانے تیرے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کسی کو شخصی طور پر متعین نہیں کرتے تھے کسی عیب اور نقص کے لیے، عمومی بیان کرتے تھے۔ ما بال اقوام، وہی رسول اللہ کا معمول تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں یہ باب باقاعدہ نقل کیا، ما بال اقوام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے، قوم اور جماعت اور طبقے میں کوئی کمی اور نقص معلوم کرتے، محسوس کرتے تو خطاب فرمایا کرتے، لوگوں کو جمع کرتے اور خطاب فرماتے، اور ما بال اقوام کے تحت خطاب کرتے۔ اس قوم کا کیا حال ہے جس میں یہ باتیں پیدا ہو گئیں؟ اب لوگ پھر اپنے گریبان میں جانتے تھے۔ اب تو کسی کو کہا جائے کہ اس قوم کا کیا حال ہے، وہ دوسروں کے گریبان میں جانتے ہیں، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا۔ دوسروں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں کمی ہے، وہ کہتے نہیں اس میں کمی ہے، اپنے اندر کمی کوئی نہیں تلاش کرتا، اپنا نقص اور عیب تلاش کر کے اس کو دور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا حال ہے جن کے اندر یہ بیماری آ گئی، یہ نقص آ گیا، یہ قومی، اجتماعی، انسانی سطح کا مرض آ گیا۔ اس مرض کو وہ کیوں نہیں دور کر رہے؟ ان کا یہ مرض کیوں نہیں دور ہو رہا؟ یہ کمی ان کی کیوں نہیں دور ہو رہی؟ اب رسول اللہ نے نوٹس لیا
کہ کسی قبیلے میں کسی قوم کے اندر دین کی سمجھ کے بارے میں نقص موجود ہے ابھی بھی، اور پھر اللہ کے پیغمبر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم، اس قوم کا کیا حال ہے کہ ان کے پڑوس میں علماء رہتے ہیں، فقہاء رہتے ہیں، اہل علم رہتے ہیں، اہل دین رہتے ہیں، لا یفقہون جیرانہم، وہ اہل علم اپنے پڑوسیوں کو دین کی تفقہ اور بصیرت کیوں نہیں منتقل کرتے؟ کوئی اجتماعی پروگرام ان کو دین سکھلانے کا، جس کے پاس علم دین آ گیا وہ اب آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا کام ہے قوم کے میدانوں میں اترے، نوجوانوں کو تلاش کرے، لوگوں کو تلاش کرے اور ان کے پاس جائے، ان کے لیے ایسی محفل سجائے جس سے ان کو علم دین کا تعارف حاصل ہو۔ اس لیے رسول اللہ نے پہلے تو تعریف کی، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، مسلمانوں کے فلاں فلاں قبیلے ان میں بڑی خوبی ہے، ان میں بڑا کمال ہے، ان میں بڑی اچھائی ہے، ان کے اندر دین کی سمجھ اور بصیرت ہے، وہ سیکھتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ان کے اندر کمال ہے۔ ان کی تعریف فرمائی، پہلے جن کے اچھائیاں تھیں پہلے اچھائیوں کو ابھارا، خیر کا تعارف اور تذکرہ کروایا، ان کے اندر سمجھ اور بصیرت پیدا کی، ان کو ادھر منتقل کیا، ان کو ادھر لے کر آئے، ان کا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد جن کے اندر کمی تھی ان کا عمومی اعتبار سے تعارف کروایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کسی معلم اور استاذ کے پاس وہ استاذ موجود اور ان سے نہ سیکھیں، لا یعلمونہم، انہیں علم نہ دیں، انہیں تعلیم نہ دیں۔ یہ جس کے پاس نبوت کا علم آ گیا اب وہ نبوت کا جانشین بن گیا، معلم بن گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری کئی حیثیتیں ہیں، ایک میری حیثیت کیا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ علم اور نور کی شمع روشن کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا اب جو نبوت سے تعلق رکھے گا، نبوت کا جانشین بنے گا، وہ معلم بن کر زندگی بسر کرے، اس کو علم دین آ گیا، اب وہ آگے سکھلائے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دوسروں کو تفقہ نہیں دیتے، بصیرت نہیں دیتے، ان کو تعلیم نہیں دیتے، ولا یعظونہم، انہیں واعظ نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے۔ واعظ سے، نصیحت سے، خیر خواہی کے پہلو اجاگر کرنے سے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا یأمرونہم، انہیں نیکی کا حکم نہیں کرتے، ولا ینہونہم، انہیں برائی سے منع نہیں کرتے۔ اب معاشرے کے ایک طبقے کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں اس فرض منصبی کو پورا کریں۔ رسول اللہ نے پہلے ان کو یاد دہانی کروائی کہ تم نے اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جن کے پاس علم موجود ہے، اہل علم کی، اہل تفقہ کی، اہل واعظ و نصیحت کی، جن کے اندر معاشرے کا شعور موجود ہے، برائیوں اور گناہ کا امتیاز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں، ان کو توجہ دلائی کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میدانوں میں اترو اور قوم کو توجہ دلاؤ، انہیں خیر کی طرف لے کر آؤ۔ اب پہلے تو ان بڑے لوگوں کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو کیا ہو گیا، یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ پر وحی اتری تو اللہ نے جو دوسری وحی آئی، دوسری وحی وہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی میں لپٹنے والے اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیں، قم فانذر۔ اب آپ عبادت کے غار میں مت بیٹھیں، اب آپ انفرادیت اور تنہائی کے عبادت میں مت بیٹھیں، قم فانذر، اٹھیے اور کھڑے ہو جائیں، قوموں کے میدانوں میں اتریں، لوگوں کے پاس جائیں، بڑوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، امیروں کے پاس، غریبوں کے پاس، ہر ایک طبقے کو جا کر جھنجھوڑیں۔ فانذرہم، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارے بازار کیسے ہیں، تمہارے گھر کیسے ہیں،
تمہاری زندگی کے معمولات کیا ہیں؟ اہل علم کا یہ کام ہے، وہ قوموں کو بیدار رکھیں، ان کی غفلت کو توڑیں، ان کو جرائم کی زندگی سے نکالیں، ان کو مجرمانہ زندگی کے اخلاق بد اخلاقیوں سے نکالیں، ان کے اندر ہمت پیدا کریں، شعور پیدا کریں۔ قرآن نے اس کا نام انذار رکھا ہے۔ اس انذار کرنے والے کی صفت نذیر رکھی ہے۔ پیغمبر کا ایک منصب یہ بھی ہے، معلم بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشیر بن کر آئے۔ یہ صفات، یہ منصب ہے جس کو علماء نے، ہمارے اولیاء اللہ نے، محدثین نے، فقہاء نے، ہر شعبہ زندگی کے اہل علم نے نبی کے ایک ایک منصب کو سنبھال لیا اور اس کو لے کر میدانوں میں اترے۔ فرمایا یہ تو عوام کے رہنماؤں کا حال ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں جمود کا شکار ہیں، وہ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں زندگی کے اندر اتر کر لوگوں کے قریب جا کر ان کے لیے یہ ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ان کی موجودگی سے۔ ایک انسان معلم بن کر جہاں جاتا ہے وہ علاقوں کے علاقے بدل ڈالتا ہے، لوگوں کا ذہن بدل ڈالتا ہے۔ شیطان وہ اپنی محنت کر کے ذہن خراب کر سکتا ہے، نیکی پر علم ایمان، علم نبوت پر ایمان رکھنے والا وہ اس علم کی بنیاد پر کوئی دنیا میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں وہ کیوں سکون اور جمود اور فالج کا شکار ہو جائیں؟ اللہ کے پیغمبر اسے برداشت نہیں کرتے۔ خطاب فرمایا ما بال اقوام، کیا حال ہو گیا ان قوموں کا جن کے فقہا، جن کے اہل علم، جن کے معلمین وہ دنیا میں قوموں میں اپنا کردار، تفقہ اور بصیرت کا کردار، علم اور شعور کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہو گئے، قوموں کی قومیں جاہل۔ آج اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رسول اللہ نے تو ایک قبیلے کو دیکھا تو خطاب فرمایا آج پوری قوم میں جہالت جیسی موت طاری ہے، کسی کو زندہ مارنا ہو۔ عربوں کا قبیلہ قول تھا، یہ قول بڑا مشہور تھا، الجہل موت الاحیاء، جہالت زندہ لوگوں کی موت ہے۔ زندہ قوم کو کسی کو مارنا ہو اس کو جاہل بنا دو، اس سے علم چھین لو، اس سے شعور چھین لو، اس کی عقل مار دو، اس کو ذہنی طور پر تباہ و برباد کر دو۔ عمل تو اگلا درجہ ہے، پہلا درجہ تو علم کا ہے، عقل کا ہے، ذہن کا ہے۔ ذہنی خراب ہو جائے، ذہنی معوف ہو جائے، ذہنی اور عقلی قوتیں ان کی مر جائیں تو وہ آگے کیا چیز حاصل کریں گے؟ لہٰذا ذہنوں کو پانی دینا، علم نبوت سے انہیں سیراب کرنا، ان کے اندر کی خشکی ختم کرنا، ان کے اندر پیدا کیے ہوئے برے خیالات کو نکالنا، ان کے ذہنوں کو علم کی رہنمائی سے یکسو کرنا، یہ ہر دور کے اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں، وہ اپنی قوم کے اندر کھڑے ہوں اور لوگوں کو متوجہ کریں۔ ہر دور کے سچے اہل علم نے ہمیشہ یہ کردار ادا کیا، وہ کبھی غفلت میں نہیں رہے، رات بھی دن بھی وہ ایک کر دیتے ہیں اور کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ حضرت امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہفتے میں 2 دن، وہ 3 دن یا 2 دن قرآن پاک کا درس دیتے تھے دلی شہر میں، اور ان کے درس میں بڑے بڑے علماء، ہندوؤں کے، سکھوں کے، پارسیوں کے، عیسائیوں کے، ہر مذہب کے سارے لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے، اور جس کا جو مرضی سوال کرنا چاہے سوال کرنے کی اجازت ہوتی۔ درس کے اختتام پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو، ہر سوال کر سکتا ہے۔ وہاں سے ہر آدمی مطمئن ہو کر جاتا تھا، وہ ذہنی سکون لے کر جاتا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے کردار ادا کیا۔ آخری لمحے اٹھ بھی نہیں سکتے، 22 بڑی بڑی بیماریاں ان کو لگی ہوئی تھیں، ان کے جسم میں نظر بھی کمزور ہوتی، اور 22 قسم کی بیماریاں، اور ان بیماریوں میں ذوف بھی ہے، 80 سال کے قریب عمر بھی پہنچ چکی ہے، لیکن بیماری کے اندر بھی درس ناغہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت بات بھی نہیں کر سکتے، چارپائی پر اٹھنا تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ، تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ، میں وہاں جا کر مسند درس قرآن پر مجھے بٹھا دینا، ٹیک لگا کر مجھے پکڑ لینا، جب میں درس شروع کر دوں تو پھر مجھے چھوڑ دینا۔ اب وہی حال ہوا، پہلے تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، اب درس شروع کیا، اب آخری درس
وہ آخری درس دینے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مرض الموت میں، اور ساری قوتیں جواب دے چکی ہیں جسم کی، لیکن درس قرآن دینے کے لیے بیٹھے۔ آخری آیت جس پر انہوں نے درس دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورہ مائدہ کی اس آیت کا درس دیا۔ کہتے ہیں جب ان کو بٹھا دیا تو 2 گھنٹے انہوں نے درس دیا، اور 2 گھنٹے درس دینے کے بعد پھر جب درس ختم ہوا تو پھر وہ گر گئے، آخری وقت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کے قریب دارالعلوم کی مسند پر درس دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سکھلایا، اور آخری عمر میں 70-75 سال کی عمر میں مالٹا کی جیل انگریزوں کی کاٹ کے واپس آئے تو بیماری کا عرصہ ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے، سانس کی تنگی بھی ہے۔ علی گڑھ میں نوجوانوں نے مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، بڑے بڑے نوجوان اس دور کے، انہوں نے کہا کہ نئی یونیورسٹی بناتے ہیں، جامعہ ملیہ، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق یہاں کا مسلمان نوجوان دین بھی پڑھے، دنیا بھی پڑھے، علی گڑھ کے اندر ایک نئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنی ہے، لہذا شیخ الہند کی یہاں ضرورت ہے، انہیں یہاں آنا چاہیے۔ دعوت دی، فرمایا دعوت قبول ہے، اب اٹھ بھی نہیں سکتے، اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو فرمایا میری چارپائی اٹھا کے لے جاؤ علی گڑھ، چارپائی اٹھا کے لے جاؤ، اور چارپائی اٹھا کے لے گئے، چارپائی پر لیٹے ہوئے خطاب املا کروایا، خود نہیں پڑھ سکتے تھے، دوستوں کو املا کروایا، مولانا شبیر احمد عثمانی کو نوجوانوں کی ذمہ داریاں سمجھائیں اور پورا خطاب کیا اور ان کو متوجہ کیا، فرمایا میری طرف سے میں لیٹا ہوا ہوں اسی مجلس میں، یہ نوجوانوں کو خطاب میرا سنا دو، میرا پیغام سنا دو، میرے دل کی اٹھنے والی آرزو نے بتا دو۔ یہ رسول اللہ کے صحیح جانشین تھے، مرض الموت میں ہیں، بیماری میں اٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے، اس لیے رسول اللہ نے پہلے اسی کا نوٹس لیا، ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم، ان اہل علم کا کیا حال ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو دین کی تفقہ اور بصیرت اور سمجھ منتقل کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بناتے؟ ولا یعلمونہم، ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ ولا یعظونہم، ان کے پاس جا کر ان کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبت لوگوں میں سے ہیں، اب ایک دفعہ رنڈیوں کے بازار میں محلے میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایک کوٹھے پر دستک دی، جی جہاں زنا کا دور چلتا ہے، جہاں عیش و عشرت کا دور چلتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی کہ جا کر ایک نوکرانی نے کہا، اندر بڑی بیٹھی ہوئی خاتون کو جس کے پاس لوگ عیاشی کے لیے آتے تھے کوٹھے پر، اس نے جا کر کہا کہ باہر کوئی فقیر آیا ہے، اس نے کہا یہ چند روپے لے جاؤ، جا کر اس کو دے دو۔ اب وہ چند روپے دیے، آ کے دینے لگی، انہوں نے کہا یہ فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر قبول کرتا ہے، ویسے نہیں پیسے قبول کرتا، پہلے میری صدا سنو، پہلے میری آواز سنو، پہلے میرا پیغام سنو، پھر اگلا کام ہوگا، پھر جو ہمارے دل میں آئے تو دے دینا، نہ دل میں آئے تو تمہاری مرضی، ہمارا فقیر کا کام ہے صدا لگانا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب فقیر ہے، لوگ فقیر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، یہ فقیر کہتا ہے میری صدا سنو، میرا پیغام سنو، میرا درد دل سنو۔ اب وہاں گئے تو دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، ان کے یار بھی بیٹھے ہوئے عورتوں کے، عورتیں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر یہ عیاشی کا سامان بھی موجود ہے۔ وہاں گئے، انہوں نے کہا میرے قریب بیٹھ جاؤ، اور وہاں رومال بچھا کر وہاں کھڑے ہو گئے، سورہ والتین کی تلاوت کی۔ اب تلاوت کر کے پھر اس کی پورا ترجمہ بیان کیا، پھر اس کی تشریح بیان کی، تشریح میں انسان کی حقیقت سمجھائی، انسان کسے کہتے ہیں۔ اس صورت میں قرآن یہی تو سمجھاتا ہے
انسان کس کا نام ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو کتنے خوبصورت انداز سے رب العالمین کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، اسے وجود بخشا ہے، اسے میں نے تخلیق کیا ہے۔ اب اس کی خوبیاں بیان کی، انسان کی عظمت بیان کی، اس کے صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد انسان جب نیچے گرتا ہے، بد اخلاق بنتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی گناہ کی زندگی کا حال بیان کیا تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری، اپنی زندگی کی خرابیاں سامنے ہے، ندامت کے آنسو سب بہا رہے ہیں۔ اب مجلس میں انہوں نے کہا کہ اب دل پر چوٹ لگانے کا وقت آ گیا، اب ایک گناہ پر ندامت آ گئی، اب مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اب اگلا دور سکھایا توبہ کا، کہ اب جو توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اس کے لیے نیا دور آ جاتا ہے۔ اب پھر توبہ کا دروازہ کھلوایا، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، توبہ کی اہمیت بیان کی، واز ختم کیا تو ہر ایک یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی اصلی زندگی کی طرف جانا ہے، اپنی اصلی زندگی کی طرف جانا ہے، اپنی اصلی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ آپ ہماری توبہ اور بیعت قبول کریں، اور میں جو جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کر دیں، ہم نکاح کر دیں گے۔ اب عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرو۔ ایک واز لوگوں کا رخ بدل دیتا ہے، لیکن واز تو آج نہ واز کہنے والے نہ واز سننے والے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وَلَا يَعِظُونَهُمْ، کہاں گئے وہ لوگ جو دلوں کو کھٹکھٹاتے تھے واز سے؟ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، کہاں گئی وہ زبانیں اور اہل علم جو لوگوں کو امر بالمعروف کرتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے؟ اب وہاں نیکی اور معروف کا چرچا اور شورا تھا، وہ اس کو قائم رکھتے تھے، ماحول کو اپنی زبان سے، اپنے امر سے، علم سے تعارف کراتے تھے۔ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ، اب وہ کہاں گئے جو برائیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے؟ آج برائیوں کا سیلاب ہے جو ہر گھر میں گھسا جاتا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا کون سا طبقہ ہے؟ اس کی راہ میں دیوار بننے والا کون سا طبقہ ہے؟ یہ انسانوں کی دیوار ہے، یہ برائیوں کی راہ میں علم کی دیوار ہے، یہ ایمان کی دیوار ہے، یہ شرم و حیا کی دیوار ہے۔ یہ ساری دیواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ آج سیلاب ہے جس کی رو میں بہہ رہے ہیں، ایک سیلاب نے تو پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ یہ جو برائیوں کا سیلاب ہے، بے حیائی کا سیلاب ہے، بد اخلاقی کا سیلاب ہے، یہ دوسروں کے احترام اس کی چادر تار تار کرنے کا سیلاب ہے برائیوں کا، جس نے آج ہر معاشرے کے ہر فرد کو زندگی میں زخمی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی قوتیں کہاں ہیں؟ رسول اللہ ان کو بلا رہے ہیں، ان کو توجہ دلا رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ سے تعلق رکھتے، اب وہ زندگی کے میدانوں میں اترتے؟ وہ کہاں ہیں؟ ان اہل علم کو، ان فقہا کو، ان واعظین کو، ان آمرین بالمعروف کو، نہی اور منکر سے روکنے والی قوتوں کو رسول اللہ ابھارنا چاہتے ہیں۔ اٹھو، کیوں سوئے ہوئے ہو؟ اٹھو، کیوں خاموشی کا شکار ہو؟ اٹھو، کیوں جمود کا شکار ہو؟ آج اپنی زندگی کو زندگی بنا کر اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ رسول اللہ کا یہ خطاب یہ آج ہمیں بیدار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بیداری نصیب کرے۔ ان سیلابوں کی راہ میں ہمیں ہمارے ہر معاشرے کا پہلا طبقہ جو نبی کا جانشین ہے، یہ اہل علم اور فقہاء اور واعظین اور دین کے تفکر اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ قوم کو کس کے سہارے پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ ان کے لیے پہلا خطاب ہے۔ اللہ ہمارے ہر طبقے کو بیداری نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔